भगवत की मूर्ति कृपा करने से मकसद मानव जी का शरण नाम ले रहे एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग ये सुन रहे थे कि किस प्रकार गोस्वामी जी वर्णन करते कि अब भगवान और अयोध्या मंदिर के सब लोग अयोध्या के लोग स्थानों पर खूब वही आदि की सब सामग्री लेकर श्री दशरथ जी वापिस आ रहे और जब ये वापिस आए उनके साथ कुछ लोग मिथिला से भी आए उन्हें उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि डंका बज रहा है, बारात चल रही है, छोटे बड़े सभी समुदाय बहुत प्रसन्न हैं। और गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख देख कर नेत्रों का फल पाकर से देख रहे हैं। जितने भी गांव के सब स्त्री पुरुष हैं, यानी कि अयोध्या नगरी के जो सब स्त्री पुरुष हैं और मिथिला नगरी के जो स्त्री पुरुष हैं, ये सब लोग भगवान की छवि को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये लग रहा है कि हमारे नेत्रों का फल आज हमें मिलेगा। इन नेत्रों का फल यही है कि हम भक्तों का और भगवान का दर्शन करें। मैं नहीं सन्निध से नहीं देखा लोचन ने पंथ करि देखा। भगवान शिव कहते हैं कि जो अपने नेत्रों से भगवान का और संतों का दर्शन नहीं करता है, मैंने संग दर्शन नहीं देखा, उसमें विशेष रूप से संतों का, तो उस व्यक्ति के जो नेत्र हैं, वो मोर पंख में जमा नहीं जाते। अब मोर पंख में क्या है कि नेत्र तो होते हैं पर वो नेत्र देखने के काम नहीं आते, वो सिर्फ उसकी शोभा को बढ़ा रहे होते हैं, बाकी उसमें कुछ दिखने योग्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान के दर्शन ही इस मानव जीवन का सर्वोत्तम फल हो। तो सब लोग भगवान के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बीच बीच में सुंदर काम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुए जो है बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंचे। अब जैसे तैसे वो बारात काफी समय बीच में भी रुकी और उसके बाद काफी बीच में जो लोग रहते थे करीबी थे आसपास जो सब गाँव थे वहां पर सबको दर्शन भगवान ने खूब प्रेम से दिए। उसके बाद वो बारात अब जाकर अयोध्या में आ पहुंची। नगाड़े की चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे और कहते कि घुड़ी और शंख आदि की आवाज हो रही। हाथी घोड़े सब गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले डफलियां, झांझे और सुहावने नगाड़े बज रहे। अब ये सब जो है वाद्य यंत्र तो ये हाथ से बजाए जाते हैं। अब ये क्या है ये जानने की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं रसीले राग भी शहनाइयां भी बज रही हैं। अब एक बात ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जी हम जब पैदा हुए थे तो हम पत्थर तोड़ रहे थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इंसान बने। इंसान बने तो हमने बहुत सी चीजें बनाई। तो यहाँ पर एक उदाहरण हमें मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा बहुत सी शहनाइयां भी बज रही थी। लोगों का ऐसा मानना है कि पहले शहनाई हुआ ही नहीं करती थी। शायद तानसेन जी ने या पता नहीं किसी और गायक ने ही शहनाई को बनाया था पहली बार। अब वो किसने बनाया था वो तो मुझे याद नहीं, पर हाँ ऐसा लोगों का मानना है कि उससे पहले तो हम पत्थर तोड़ रहे थे, शहनाई तो बाद में बनी। पर ऐसा नहीं है, ये भगवान के विवाह की बात है और भगवान का विवाह हुआ है लगभग लगभग 1 करोड़ 81 लाख साल पहले, क्योंकि द्वापर भी बीत गया और त्रेता के अंत में भगवान का विवाह हुआ है। तो लगभग लगभग 1 करोड़ साल पहले तो वहां पर भी ये शहनाई बज रही। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान हो गए, ये सब बातें बेसलेस है। हम सब मनु जी की संतानें, और मनु जी एक राजा थे, उनकी जो पत्नी थी शत्रुपा जी वे एक रानी थी और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने सब सामग्री सब व्यवस्था
سب کر کے ہی انہیں संसार में भेजा था. खैर हम थोड़ा आगे बढ़े. गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार वे बारात आई हुई सुनकर नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए. अब क्या है, कुछ लोग वहां पर भी रुके हुए. शादी के बाद कुछ लोग पहले आ गए क्योंकि उन्हें जो है सबका स्वागत भी करना है. तो इसलिए जो लोग पहले से वहां रुके हुए थे वे सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो बारात वापिस आ गई है और भगवान श्री राम जी वापिस आ गए. और कुछ लोग जो अयोध्या पुरी के अभी भी वहां रुके हुए वे सब भी वापिस आ गए. क्योंकि क्या है कि अब किसी का विवाह हो और उसमें उसके शहर के भी कुछ लोग जाए तो बात ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है. पर ज्यादा समय तक तो वही रुकेंगे जिनका कोई संबंध है दूल्हे से या दुल्हन से, जो उनके साथ रहते या उनके एरिया में रहते. वो लोग ज्यादा समय नहीं रुकते, वो विवाह के बाद तुरंत वापस आ जाते. तो ये सब वही लोग हैं. इन्होंने आकर सबका खूब स्वागत किया. कहते सबने अपनी सुंदर घरों बाजारों गलियों और नगरों को खूब सुंदर सजाया. सारी गलियां जो हाँ सारी गलियां इत्र से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए और तोरणों ध्वजा पताकाओं मंडपों से बाजार ऐसे सजाए गए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता. अब ये तोरण ध्वजा आदि जो होते हैं एकदम सरल शब्दों में अगर समझे तो एक तरह की ध्वजा ही होते हैं जो सजाई जाती है, तो मतलब जो लगाई जाती है अपने घरों के ऊपर या घरों के बाहर उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए. जैसे तोरण है वो घर के बाहर लगाई जाती है, ध्वजा तो हम सब जानते हैं कि घरों के ऊपर लगाई जाती है. बस उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सुंदर सजावट हो रही है. गोस्वामी जी कहते हैं वो सजावट इतनी सुंदर है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता. बहुत अद्भुत सजावट है. और गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान वापिस आए और उससे भी ज्यादा प्रसन्नता है उनको श्री जी के आने की. क्योंकि भगवान तो हमारे पास ही थे वो बात ठीक है, पर श्री किशोरी जी उनके आने की सबसे ज्यादा प्रसन्नता है. और सब लोगों ने जब पहली बार किशोरी जी का दर्शन किया था तो वे तभी बड़े प्रसन्न हो गए थे कि अब ये किशोरी जी हमारे साथ रहेंगी हमारी अयोध्या नगरी में. कभी कभी भगवान हमें दर्शन देने बाहर आते हैं तो किशोरी जी भी हमें दर्शन देंगी, तो हम युगल सरकार का दर्शन करके धन्य हो जाएंगे. ऐसा सुंदर मनोरथ सबके मन में क्योंकि सब माँ भागवत है. ये अयोध्या के लोग कोई साधारण नहीं है, ये सब भगवान के परम भक्त हैं महाराज. खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार के सब मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे और मन ही मन सब लोग आनंदित होते हुए भगवान का खूब सुंदर स्वागत कर रहे हैं. आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि फल सहित सुपारी केला आम मौलसेरी कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए. वे लोग बहुत सुंदर वृक्ष लगा रहे हैं वहाँ पे. अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि पर्यावरण का सब लोग कितना ध्यान रख रहे हैं. उन्होंने जितने जितने फल आदि तोड़े उतने उतने वहां वृक्ष भी लगाए जाते हैं क्योंकि ये राम राज्य है. यहाँ पर सब काम बहुत व्यवस्था से होता है. हमारे यहाँ पे सिर्फ चीजों को तोड़ा जाता है, नया तो कभी भी कुछ नहीं लगाया जाता है. इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सी बीमारियां पोल्यूशन आदि सब फैल रहा है. खैर गोस्वामी जी कहते हैं लगे सुभग तरु पर सत धरणी मणिमय आग बाल कल करनी. कहते भी लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे और उनके मणियों के जो थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए. अब ये वृक्ष भी साधारण नहीं है. जब सब कुछ ही सोने का मणियों का है तो इन वृक्षों के चारों ओर भी मणि लगाए गए. अनेकों प्रकार से मंगल कलश घर घर सजाए जा रहे हैं. श्री रघुनाथ जी को आता हुए देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं. ब्रह्मा जी आदि जितने भी सब देवता हैं सब सिहार है मनी मन थोड़ा डर रहे हैं और भगवान की महिमा पुकार रहे हैं. अब यहाँ डर क्यों रहेंगे ये बात समझ में नहीं होती. सूत्र ये
کیونکہ بھگوان آئے ہیں سنسار میں اپنے بھکتوں کا کلیان کرنے، پر دیوتا تو چاہتے ہیں کہ راون مر جائے بس، تو اس لیے دیوتا ڈر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھگوان یہاں آ گئے، اور کیا پتا بھگوان اب راجا بن جائیں، شادی ہونے کے بعد یہاں رکیں گے، اب راجا بن گئے تو پھر راون کو کون مارے گا، اس لیے وہ سکھاتے، پر کسی بھی ایودھیا واسی کے من میں ایسا کوئی خیال نہیں، یہ تو بڑی پرسنتا سے بھگوان کے لیے منگل گیت گا رہے ہیں، سجا دو گھر کو گلشن سا میرے سرکار آئے، بڑا ادبھت بھاو ہے، سب لوگ اپنے گھروں کو سندر سندر سجا رہے ہیں، اس سمے راج محل بہت شوبت ہوتا ہے، اس کی رچنا کو دیکھ کر سب کا من موہت ہو جاتا ہے، منگل شگن ہو رہے ہیں، منوہرتا ردھی سدھی آدی سب سہاونی سمپتی وہ بڑھتی جا رہی، سب پرکار سے اتساہ ہے، مانو صحت سندر شریر گھر گھر میں اب دشرت جی کے گھر میں چھا گیا ہے، اب یہ اتنا سندر یہ جھانکی کس کا ورنن کر پانا سمبھو ہی نہیں ہے، بڑی ادبھت جھانکی، بھگوان جیسے ہی آئے تو سب لوگ بڑے پرسن ہو گئے، پرنتو کچھ لوگ دکھی ہو گئے، جو شری جانکی جی کی سکھیاں تھیں وہ سب تھوڑی نراش ہو گئی کہ ہماری کشوری جی اور ٹھاکر جی چلے گئے، کیونکہ وہ کوئی سادھارن تو ہے نہیں، وہ تو بھگوان کی نتیہ سہچری ہے، جانکی جی کی نتیہ سکھیاں ہیں، بھی تھوڑا سا من ہی من پریشان ہو رہی کہ اب کب بھگوان آئیں گے واپس، کب ہم درشن کریں گے، جیسے جو گوپیاں ہیں وہ جب ویاکل ہو جاتی ہیں، تو بس اسی پرکار یہ سب بھگوان کی جو نتیہ سہچری ہیں، یہ بھی اندر کی بات تو یہی ہے کہ یہی آگے چل کر گوپیاں بھی بنتی ہیں، کیونکہ جو بھگوان کے نتیہ دھام سے سب بھگوان کے پریمی جن آئے انہوں نے ہی گوپی کا روپ دھارن کیا، گوپی کوئی الگ استری نہیں، خیر ان کی جو پیڑا ہے اس کو بھگوان سمجھتے ہیں، منی من شری ٹھاکر جی اور کشوری جی ان کے ساتھ بھی وہار کرتے ہیں، آگے گوسوامی جی کہتے ہیں کہ مہاراج شری رام چندر جی اور سیتا جی کے درشن کے لیے بھلا کس کو لالچ نہیں ہوگی، کون ایسا ہوگا جو بھگوان کا درشن نہیں کرنا چاہے گا، جو ناستک لوگ ہوتے، حالانکہ ناستک کا ارتھ تو کچھ اور ہوتا ہے پر کوئی بات نہیں، ہم ایسا سمجھے کہ جو بھگوان کو نہیں مانتا وہ ناستک، تو جو ناستک ہے اگر وہ بھی بھگوان کو دیکھ لے تو مہاراج اس میں بھی بھگوت پریم اتپن ہو جائے گا، بھگوان کا روپ اتنا سندر ہے، اتنا سندر ہے کہ جس کا ورنن کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور شری کشوری جی تو بھگوان سے بھی زیادہ سندر ہے، کشوری جی کا سوبھاؤ بھی بھگوان سے زیادہ سندر ہے، کشوری جی کا روپ بھی زیادہ سندر ہے، سہج سوباؤ پڑے نوبل کشوری جو مردوتا کرپالوتا دیالوتا کی راشی، بھگوان تو دیا سندھو ٹھیک ہے، پر ان دیا سندھو کو بھی جو دیا کرنا سکھاتی وہ ہے شری کشوری، تو ان کا روپ اتنا سندر ہے کہ شام گور بپو ورن ہرن مدن شام گور بپو ورن ہرن من ان سمان ہے یہ ہی سیا رام رام محسییا جو جو شری راجیشور آنند جی مہاراج کا بڑا سندر بھاو ہے، وہ کہتے ہیں کہ سی مہ رام رام م سی بھگوان کے جیسے کیول بھگوان ہے، اس میں بھی شری رام جی میں ہی سیتا جی، سیتا جی میں ہی رام جی، سندر سہج رام بیدی سندر سہج رام بیدی کوٹی کام رتی روپ ل جاون کوٹی کام روپ ل جاون ایک پران دو دیہی سندر سہج رام بیدی، خیر ایک بار پھر سے بولیے وقل بھگوان کی جائے، بگوان بہت سندر لگ رہے، اب کیا ہے کہ جو سکیاں متھلا میں
وہ یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ روپ دھارن کر کے تو آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھگوان سے بڑا کوئی نہیں، وہ کیول کشوری جی کو جانتے ہیں۔ اور جب کشوری جی یہاں گئی تو وہ بھی کسی نہ کسی روپ میں یہاں آ گئی، تو وہ سہاگن استریوں کے روپ میں ہیں، اور سہاگن استریاں جھنڈ کے جھنڈ ملا کر چلتی اور اپنی چھوی سے کام دیو کو بھی موہت کر دیتی۔ وہ اتنی سندر ہے، ہمارے سنسار میں جو سب سے سندر استری ہے وہ دیو لوک میں سب سے کم سندر استری سے بھی کم سندر ہے، اور کام دیو جو ہے وہ دیوتاؤں کے لوک میں سب سے سندر ہے، ان کے سامنے سب دیوتا پھیکے پڑ جاتے۔ پر جب بھگوان کی بات آتی ہے تو بھگوان کے سامنے اننت انت کام دیو وہ پھیکے پڑ جاتے۔ کوٹی کام رتی روپ ل جاون، کوٹی کام رتی روپ ل جاون، کروڑوں کروڑوں کام دیو جن کے سامنے نتمستک ہو جائے، ایسے شری ٹھاکر جی تو کہتے ہیں کہ مہاراج سبھی سندر منگل درویہ ایوم آرتی سجائے ہوئے وہ منگل گیت گا رہے ہیں، مانو سرسوتی جی ہی بہت ویش دھارن کر کے آئی۔ اب کیا ہے کہ متھلا میں تو بڑی سندر گالیاں چل رہی تھی، پگ دھیرے کیسے دلہا دھرت ہے سخی، پگ دھیرے کیسے دلہا دھرت ہے سخی، ایسے لاگے جیسے کولو کے برت ہے سخی، ایسے لاگے جیسے کولو کے برت ہے سخی، پگ دھیرے کیسے دلہا دھرت ہے سخی۔ وہاں پر تو بھگوان کو کولو کا برت بھی کہا گیا، بھگوان کو اج بھی کہا گیا، بھگوان کو بھی کہا گیا، یہ سب باتیں کیول مرسا تک کی سیمت تھی۔ یہاں پر تو بھگوان راجا دھیراج پٹا رام، یہاں پر وہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ وہ متھلا دھام تھا، وہاں پر ان سکھیوں کی ہی پردھانتا تھی۔ پر یہاں کیا ہے تھوڑا مریادا میں رہنا آوشک ہے، اس لیے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دیکھو بھگوان تو مریادا پروشوتم ہے، اس لیے بھگوان کے ساتھ کوئی مادھور لیلا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایودھیا تک ہی سیمت ہے۔ متھلا کے رسک سنتوں کو اگر کوئی ایسا کہہ دے تمہارا جونے بڑا کرودھ آ جاتا ہے۔ وہ تو جانتے ہی کشوری جی کو ہے، متھلا میں کوئی بھی ویکتی یہ مانتا ہی نہیں کہ بھگوان کا وواہ ہوا، اس کے بعد بھگوان ونواس کے لیے گئے، بھگوان کو راون اٹھا کر لے گئے، وہ یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہماری کشوری جی کو کوئی اٹھا کر لے جائے۔ ارے بھائی کشوری جی کا راج ہے، اس راج میں کوئی ان کو باہر بھیج دے، یہ سب باتیں ہم نہیں مانتے، وہ مانتے ہی نہیں وہاں پر۔ تو وہاں کے لوگوں کا بھاو تو کیول اتنا ہے کہ جہاں تک ہمارے شری ٹھاکر جی کی کتھا ہے ہم تو اس کو مانتے، اور وہاں کتھا بھی بھگوان کے وواہ تک ہی ہوتی ہے مہاراج، اور اس میں بھی پردھانتا کشوری جی کی، کچھ باتیں اندر کی جو سب کو نہیں بتائی جاتی، وہ سب مادھوری کی باتیں کیول کچھ لوگوں تک ہی سیمت رہتی۔ خیر، جیسے ایک بڑا پیارا بھاو ہے، ایک بار کی بات ہے، ایک بڑے پیارے بھکت ہوئے بھگوان کے، وہ کیا کرتے تھے، وہ رام نام جپا کرتے تھے۔ اب رام رام جپتے تھے تو کسی نے آ کر ہی مطلب ان کی کتھا میں آ کر بیٹھا، تو یہ کتھا سنا رہے تھے، وہ رام نام کی مہما بتاتے تھے اور رام نام جپتے تھے بس، اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو مہاراج کتھا سنا رہے تھے، جیسے ہمارے پوجیہ پریمانند جی مہاراج آج کل خوب سندر پروچن کرتے، تو صبح 3 بجے وہ اپنی کتھا کو، اپنے پروچن کو شروع کرتے ہیں، اسی پرکار وہ مہاتما بھی صبح صبح ہی جو اپنا پروچن کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے دویہ مہاپروش ہوتے ہیں نا، ان کی وانی سننے کے لیے سب للائت رہتے ہیں، تو سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک بار کسی ویکتی نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، بڑھیا وہاں کتھا ستسنگ ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھیا پرساد بھی ملے گا، تو چلو زیادہ سمے لگے گا نہیں، 2-3 گھنٹے کتھا سن کے آ جائیں گے۔ اب وہ ویکتی تھوڑا کسی بڑی پدوی پہ تھا، گوسوامی جی نے کہا ہے او ویسا جنما جگ ماہی پربھتا پائی جاہی مد ناہی۔ تو مہاراج وہ تھوڑی بڑی پدوی پر تھا، پر اس نے سوچا کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کون ہے وہ سنت۔ اب جیسے
اب میں یہاں پر پوجیہ شری پریمانند جی کی ادہرن اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، رادھا نام جپتے ہیں، رادھا نام کی مہما بتاتے ہیں، اور رادھا نام رام نام میں تو کوئی بھید ہے ہی نہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی ویکتی آئے، وہ چاہے کوئی بہت بڑا کرکٹ پلیئر ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس میں اور ایک سادھارن ویکتی میں بھید نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ کوئی ویکتی آیا جس کے پاس بہت پیسہ ہے، کوئی بہت بڑی پدوی پہ، تو اس کا کوئی وشیش سواگت ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. سب اسی پرکار آتے ہیں، ان کے لیے سب برابر ہے. ایسا ہی ان سنت کے ساتھ تھا، وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے اس کے آنے سے. تو وہ ویکتی بیٹھا رہا. اب وہ مہیما بتا رہے تھے کہ بھائی رام نام کی مہیما ایسی ہے، یہ اسکند پران میں ورنن ملتا ہے کہ سب کچھ پرگٹ ہوا اوم سے، پرنو سے، پرنو پرگٹ ہوا رام نام سے. وہ ویکتی تھوڑا اس بات کو سویکار نہیں کر پا رہے تھے، بولے یہ تو سب بھاؤ کی باتیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ارے اوم ہی سب کچھ ہے، اس سے سب کچھ پرگٹ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ رام نام سے وہ پرگٹ ہوا ہے، یہ سب باتیں میں نہیں مانتا ہوں. اس نے 2 3 بار ایسا نام کی نندا کی. اب انہیں بہت غصہ آ گیا، تو یہ مہاتما جو ویاس پیٹھ سے تو اترے اور اتر کر اس کی چھاتی پر چڑھ گئے. اس کی چھاتی پر اپنے دونوں پاؤں رکھ کے اور اس کو مارنے لگے، اور مار مار کر بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہی ہمیں دھر لے رام نام، تو ہی ہمیں دھر لے رام نام، یعنی کہ اپنے ہردے میں رام نام بسا لے. اور ایسی سامرتھے کہ مہاراج اس کو اتنا مارا، لوگوں کو آ کر انہیں ہٹانا پڑا. کہا کہ بابا کیا کر رہے ہو آپ؟ ارے آپ مہاتما ہو کے کسی کو مارتے ہوئے اچھے لگتے ہو کیا؟ اس کے بعد اس ویکتی میں ایسا پربھاؤ پڑا کہ وہ کیول اور کیول بھگوان کے نام کا ہی ہوگا. وہ دن رات بس رام رام جپتا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھگوان کا نام اس نے دھارن کیا. تو جو دیویہ مہاپروش ہوتے ان میں ایسی سامرتھیہ ہوتی ہے کہ وہ ویکتی کو بجرانندی بنا دیتے. ویکتی بھجن کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو، سنت ستگرو دیو ان میں ایسی شکتی کہ ویکتی سے بھجن کروا لیتے. ایک بڑی چھوٹی سی کتھا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں. پوجیہ شری گنیش داس بھکت مالی جی، پوجیہ ملک پیٹادھیشور مہاراج جی کے جو گرودیو بھگوان، ان کی کتھا ہے. ہوا کیا کہ ایک بار ایک مہاتما ان کے پاس آئے جو کہ گری راج جی کی پریکرما کرنا چاہتے تھے. اب وہ مہاتما تھوڑے ورد تھے اور شریر بھی تھوڑا بھاری تھا، تو وہ ایک دن میں پریکرما پوری کر نہیں پاتے تھے. تو وہ 2 دن لگاتے تھے پریکرما کے لیے. پہلے دن رادھا کنڈ تک جاتے تھے، اگلے دن پھر رادھا کنڈ سے آگے. تو ابھی دوسرے دن کی بات ہے، وہ مہاتما اور پوجیہ شری گنیش داس بھکت مالی جی مہاراج دونوں پریکرما کر رہے تھے. کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھو مہاراج جی، یعنی کہ بھکت مالی جی کو ان مہاتما نے کہا کہ دیکھو مہاراج جی میں تھوڑا تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں پھر چلیں گے. بولے کوئی بات نہیں. اب کیا ہے کہ جو بھکت مالی جی تھے وہ اتنے ونمر تھے، اتنے ونمر تھے کہ جس کی کوئی سیما نہیں. مہاتما تھوڑا کہیں پتھر آدی پر بیٹھے اور بھکت مالی جی زمین پر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں تو آپ کا سیوک ہوں، آپ کا داس ہوں، سنتوں کا داس ہوں، تو میرا ستان تو نیچے ہی. بھی نیچے بیٹھے رہے. اب کچھ لوگ آئے وہاں پر اور وہ بہت رونے لگے. آ کر ان مہاتماؤں کو کہا کہ دیکھو بابا، آپ بڑی دیویہ مہاپروش لگتے ہو، آپ کی ویش بھوشا بھی بڑی پیاری ہے. ہماری بیٹی جو ہے یہ پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھی اور یہ بہت اچھے سے سب کاریہ کرتی تھی. پچھلے 15 دنوں سے پتا نہیں کیا ہو گیا، اس نے کون سی کتھا سن لی، کیا سن لیا، بس ایک ہی بات کہہ رہی کہ مجھے کرشن درشن کی لالسا ہے، کرشن درشن کی لالسا ہے. نہ کچھ کھا رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے، پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. ایسی اتکنٹھا جس دن من میں ہوتی اس دن بھگوان درشن سوئم دیتے. پر ایسی اتکنٹھا ہونی چاہیے. بڑا ادبھت بھاؤ اس چھوٹی سی بچی کا، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بچی. ہری درسن کی پیاسی اکھیاں، ویکتی کی آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کون ہے. جو دویہ سنت ہوتے ہیں ان کو ویکتی کو دیکھنے پرکھنے کی آوشکتا نہیں. وہ آنکھوں سے پتا کر لیتے کہ یہ بھکت ہے، یہ ابھکت ہے، یا کیا ہے. سنتوں میں ایسی سامرتھیہ ہوتی. تو
पूज्य श्री भक्तमाली जी ने उसकी आंखों में देखा और देखा ये तो कृष्ण दर्शन के लिए बड़ी लालाई थे। तो वो जो महात्मा जी बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो आप रोना बंद करो, रोने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नीचे बैठे ना बाबा जी भक्तमाली जी के लिए उन्होंने कहा कि ये करवा देंगे दर्शन। ये बड़े समर्थ महापुरुष है, दिखने में तो बड़े विनम्र है, इनकी वेशभूषा भी कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर ये समर्थ महापुरुष हैं, इनसे आप करो प्रार्थना। तो वो जो माता पिता थे वो भक्तमाली जी के चरणों में गिरे कि आप जो है हमारी बेटी को दर्शन करवा दो। और उस बेटी ने जब बाबा की आंखों में देखा तो वो बड़ी खुश हो गई। 15 दिन बाद वो पहले ही दिन हंसी और उसने कहा कि हाँ हाँ, ये बाबा जी मुझे दर्शन करवा सकते हैं, क्योंकि आंखों से सब पता लग जाता है। भगवान व्यक्ति की आंखों ही आंखों में उसको सब कह देते। तो उसने जब बाबा की आंखें देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, नाचने लगी। तो माली जी बोले कि देखो ये चमत्कार करना, दर्शन करवाना, ये सब हमारे सामर्थ्य कहाँ है। हम तो थोड़ा बहुत भजन करते हैं, हमारे अंदर कोई ना भजन है ना कोई साधन है। आप भजन करो, धीरे धीरे वृंदावन में तो आए हुए हो, आपको दर्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा जी हम ज्यादा समय तो वृंदावन में रुक नहीं सकते, आप कृपा कर दो। बड़ी प्रार्थना की तो अब वो लड़की जो है उनके चरणों में गिर गई। तो वहां से भक्तमाली जी उठे, उन्होंने कहा कि देखो बेटियां हमारे यहाँ पाँव नहीं छूती, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने उस लड़की के बाल पकड़े और उसका सिर उठाया और कहा कि देख गिरिराज जी के ऊपर देख, कृष्ण बलराम गैया चरा रहे। उसने साक्षात दर्शन किए महाराज, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन उस लड़की को हुए। हाँ उसके बाद वो बात अलग है कि भक्तमाली जी और वो महात्मा फटाफट वहां से चले गए। भक्तमाली जी ने उन महात्मा का हाथ पकड़ा और बोले कि बाबा अब रुकना मत। वो बोले कि मुझसे इतना तेज नहीं चला जाता। बोले अब रुकना नहीं है, फटाफट भागो यहाँ से, ताकि कोई ऐसा ना समझे कि देखो ये बाबा जी हैं सबको दर्शन कराते हैं, तो फिर सब लोग आएंगे कि आप हमसे पैसा ले लो, ये ले लो, तो फिर ये माया का जंजाल पड़ जाएगा। तो सिर्फ फटाफट यहाँ से भाग जाओ। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो सब करने में समर्थ हैं, आज्ञा के साथ साथ सामर्थ्य भी देते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे उन सखियों की जो श्री किशोरी जी की सखियां हैं। वे सब भी यहाँ पर सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करके आई। राजमहल में बहुत शोर मच रहा है। शोर ये वो वाला शोर नहीं है जो हम सोच रहे हैं। शोर का अर्थ यहाँ पर या मानस जी में केवल इतना है कि बहुत सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो उसकी बड़ी सुंदर ध्वनि हो रही। कहते हैं उस समय का और उस सुख का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। कौसल्याभिराम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। कहते कि महाराज कौशल्या आदि जो राम जी की माताएं हैं वे प्रेम विवश हो गई और अपने तन की सुधि को भूल गई। वे भूल गई कि हम कौन है कहाँ हैं। क्योंकि आज अभी तक तो रघुनाथ जी की सेवा मिल रही थी, आज साक्षात किशोरी जी की सेवा भी मिल गई, तो वे इतनी प्रसन्न है कि वे खुद को ही भूल गई। सबकी सेवा का फल क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कहते कि महाराज आप संसार की सेवा करो, सबको भगवान में जानकर सेवा करो तो आपको भगवान की सेवा मिलेगी। तो आपने सब देवताओं की, भगवान की, सबकी सेवा की, तो आपको जाकर अंत में भगवान की सेवा मिली। देवताओं की, मनुष्यों की सेवा करने के बाद भगवान की सेवा प्राप्त हुई। और उसका फल क्या है? उसका फल है संतों की सेवा, भरत जी आदि की सेवा। क्योंकि ये बात प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज ने भरत जी को कहा कि भरत जी आपसे पहले आपके भैया आए थे राम जी, अब राम जी तो परब्रह्म भगवान है। तो मैंने सोचा कि जब भगवान का ही दर्शन मुझे हो गया तो क्या इस दर्शन का भी कोई फल है? और आज मैंने आपका दर्शन किया तो मैं समझ गया कि भगवान के दर्शन का फल है साधु का दर्शन, संत का दर्शन। और इस दास का ऐसा मानना है। अब और कोई माने ना माने, पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की और संतों की सेवा का भी अगर कोई फल है तो वो है किशोरी जी की सेवा।
جو کہ یہاں پر کوشلیہ جی آدی کو ملی. اور ایسا ماننا میرا کیوں ہے یہ میں پروف بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ کوشلیہ جی آدی جتنی بھی ماتائیں گوسوامی جی کہتے ہیں کہ وہ سب آج پریم کی ووش اتنا ہو گئی کہ اپنی تن کی سودھی کو بھول گئی. پریم تو ان کو بھگوان سے بہت ہی تھا پہلے ہی. پر آج وشیش پریم کیوں؟ کوئی وشیش کارن تو ہے نہیں. ایک ہی کارن ہے بھگوان کا وواہ ہوا ہے. اور وواہ میں سب لوگ وہی بس چاروں دلہن نہیں. تو اسی لیے کشوری جی کی سیوا سروپری. تو خیر گوسوامی جی کہتے ہیں کہ اسی لیے سب ماتائیں بڑی پرسن ہے. اس چوپائی کا آشے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی باقی کہ آپ لوگ جو بھی سمجھنا چاہیں وہ اچت ہے. تو گوسوامی جی کہتے ہیں بھی بہت پرسن ہو گئی من ہی من و آج بس کشوری جی کو نہار رہی. گنیش جی اور ترپراری شکتی جی کا پوجن کر کے انہوں نے براہمنوں کو بہت سا دان دیا. یہ بہت سندر بات ہے. جیسے ایک گھر ہوتا ہے تو گھر کی نیو رکھی جاتی ہے. اب اگر گھر کی نیو مضبوط نہ ہو تو پھر وہ گھر گر جاتا ہے. بس اسی پرکار ویشنو دھرم کی نیو ہے سناتن دھرم. اور سناتن دھرم میں پنچ دیووپاسنا بتائی گئی. تو اسی لیے بڑا سندر ایک گرنتھ ہے ویشنو متاب بھاس کر بھگوان شری راماننداچاریہ جی نے لکھا ہے. اس میں بھگوان شری راماننداچاریہ جی کہتے ہیں کہ جو بھی ویکتی سناتن دھرم کی باتوں کو نہیں مانتا ہے شاستروں کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ ویشنو کہلانے یوگیہ نہیں. ہاں کوئی ایسا مہاتما ہے جو شاستر کی مریادا سے اوپر اٹھ چکے ہیں ان کے لیے بات نہیں ہے ان کو تو پرنام ہے. لیکن جو ویکتی بکتی کے نام پہ شاستروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو بگتے ہیں جی جو من میں آئے گا سو کریں گے وہ چیز بہت غلط ہے. اور ہر ایک سنت نے اس بات کی نندا کی. سوامی رام سکھ داس جی کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہیں کوئی نیم چھوڑنے کی آوشکتا نہیں. اگر تمہارا پریم سچ میں اتنا پرگاڑ ہو جائے گا نا تو وہ نیم سوتः ہی چھوٹ جائے گا. پھر اس کو چھوڑنے کی آوشکتا نہیں. زیادہ پیچھے نہ جائیں تو آج کل کے جو سنت ہیں پوجیہ شری پرمانند جی مہاراج کی ادہرن میں نے دی وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ شاستر کی بات مانو. پوجیہ شری ملوک پیٹادھیشور مہاراج جی بھی یہی بات کہتے ہیں. شری راگواچاریہ جی آدی جتنے بھی سب سنت ہیں سب یہی بات کہتے ہیں کہ بھیا شاستر کی مریادا کا پالن کرو. بہت آوشک ہے. تو خیر شاستر کہتا ہے کہ ایک ویکتی کو دیوتاؤں کا سمان کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے جو ویشنو ہے اس کا سب کاریہ بھگوان کے نمت ہو گا ٹھیک ہے پر ہم دیوتاؤں کا اپمان نہ کریں. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. انیہتا کا ارتھ کسی کا اپمان کرنا نہیں بلکہ سب میں سروتر بھگوت درشن کرنا. خیر اس پر تو ہم کافی بار چرچا کر چکے تو تھوڑا آگے بڑھے. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے براہمنوں کو دان دیا. ہم بھی اگر ویشنو ہیں تو ہمارا کرتویہ بھی یہ کہ ہم براہمنوں کو یا کوئی یاچک ہے ان کو سب کو دان کرے. دان پنڈ دان آدی شرادھ آدی بھی سب کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جی ہم تو ویشنو ہو گئے بس یہ شراادھ آدی اب ہمارے لیے تھوڑی ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں سب کاریہ کرنا چاہیے. ہم رہتے تو سنسار میں ہاں سنسار کر رہے اور کام کر رہے ہیں ورکتوں والے تو کیسے بات بنے گی. یا تو ورکت ہو جائیں اور یا پھر سنسار میں ہے تو سنسار کی طرح رہے. ہاں کسی کو کوئی گرو آ گیا ہے تو وہ بات الگ ہے اس پہ تو کوئی کنتو پرنتو نہیں کیا جا سکتا ہے. خیر اور گوسوامی جی کہتے ہیں کہ اس پرکار کی شاستر کی مریادا میں رہ کر براہمنوں کو دان کیا. براہمنوں کو دان کرنے کے بعد پھر انہوں نے یاچکوں کو دان کیا. براہمنوں کا ہمارے یہاں بہت سمان بتایا گیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے براہمنوں کو دان دیا جاتا ہے. سکھ اور مہان آدمی سے وشیش ہونے کے کارن سب ماتائیں بہت پرسن ہو گئی. ان کا شریر شتل ہو گیا. ان کے چرن چلتے نہیں. شری رام چندر جی کے درشن کے لیے اتنت انوراگ سے بڑھ کر پرشن کا سب سامان سجانے لگے. اب بڑی سندر پرچن کی ودھی ہوگی. انیک پرکار سے باجے بج رہے سمترا جی نے آنند پوروک منگل ساتھ سجائے. اب اس میں کیا کیا سجایا گیا ہلدی دودھ دہی پتے پھول پان سپاری یہ منگل کی سب وستویں اور ان وستوؤں کو بھگوان کے پوجن آدی کے جو کاریہ پرچن آدی کی جو ودھی ان میں پریوگ کیا جاتا ہے. تو وہ سب لے کر آئے تتا انیہ جو سب وستو جیسے اکشت کہتے ہیں چاول کو تو اکشت انکوے گوروچن
लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो रही। तुलसी जो होती है वो परम पवित्र है। उसमें भी अगर मंजरी युक्त तुलसी हो तो उसकी समता तो कहीं भी नहीं की जा सकती। कहते नाना रंग से चित्र बनाई गई और सुंदर सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं कि मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बने हैं। यानी कि बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजिए सब रानी। कहते हैं शगुन सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब वस्तुएं बड़ी सुंदर है। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। बहुत प्रकार से सुंदर आरती बनाकर वे आनंदित होती और मंगल गान कर रही। बार बार मंगल गीत गा रही। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है स्तुति प्रिय। वेदों में भगवान का एक नाम बताया गया है स्तुति प्रिय। भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है। इसलिए भक्त जो है भगवान की महिमा को गाता रहता है। दिन रात वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, क्योंकि भगवान को ये सब चीजें बहुत प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय है वही भक्त को करना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भगत। खैर, कहते कि महाराज इस प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए जिससे भगवान प्रसन्न होते वो सब वे कार्य कर रहे हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परचन करने लगी। उनके शरीर मुक्तावली से छा रहे हैं। और धूप धूम न भूमि चक भयउ, सावन घन घमंड जन थयउ। कहते हैं कि धूप के धुएं से आकाश तो ऐसा काला हो गया कि मानो सावन के बादल धुमड़ धुमड़ कर छा गए। अब यहाँ पर कोई साधारण पूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर वे पूजन इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि धूप के धुएं से आकाश ही भर गया। कुछ लोग क्या है थोड़ा भगवान की सेवा पूजा में कंजूसी करते हैं कि जी घी लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप यथा सामर्थ्य जितना कर सके वो बात उचित है, पर जितना हम कर सके उतना हमें करना चाहिए। भगवान की सेवा जितना आप कर सके, क्योंकि क्या है देने वाले सब ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर सेवा के लिए भी ठाकुर देते हैं। तो हम उसमें अगर कुछ अपनी बुद्धि लड़ाएं तो बात ठीक नहीं है। खैर, यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता से सब पूजन हो रहा है। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। कल्प वृक्ष बड़ा अद्भुत वृक्ष है। इसकी कथा मैं आपको सुना चुका हूँ कि किस प्रकार इंद्रदेव से लड़ाई करके और भगवान कृष्ण जो है उसे सत्यभामा जी के लिए लेकर आए थे। और यही कथा हम कार्तिक मास की कथा में भी सुन चुके हैं। तो एक कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है, इसके नीचे खड़े होकर आप जो मांगे सब मिल जाता है। देवता उस कल्प वृक्ष के फूलों की माला बना रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। वे ऐसी लगती है कि मानो बगुलों की जो पाती है, वो मन को खींच रही है। जो बगुला होता है उसकी कथा हमने सुनी है काफी बार। बगुला क्या करता है कि वो एक पांव पे खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि योग कर रहा है। तो सब मछलियां आकर्षित हो जाती है कि लगता है कोई बहुत बड़ा महात्मा है। लेकिन जैसे ही मछलियां बेचारी उसके पूजन के लिए जाती है वो एक एक करके मछलियों को खा जाता है। तो ऐसे संसार में बहुत से ढोंगी लोग भी, जैसे कि मैं, तो उन सब से बचना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो देवता फूलों की माला बरसा रहे हैं ना, ये भी एक तरह से बगुले की बातें मन को खींच रही है। लोगों को लग रहा है कि वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है, कल्प वृक्ष की माला बरस रही, कुछ मांग लेते। अरे इसे थोड़ी गलत है। खैर, इतने सुंदर मणियों से बने बंधन हार ऐसे मालूम होते मानो इंद्रधनुष सजाए। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि गोस्वामी जी ने कथा को सुनी सुनाई या पढ़ी हुई नहीं कह रहे। सिर्फ देखा है और उसके बाद जाकर ये रामचरित मानस समझदारी से और कितना प्रेम से इसको लिखा होगा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है मानस पीयूष आदि ग्रंथों में।
کہ مہاراج گوسوامی جی جب لکھ رہے تھے تو ہنومان جی تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو لکھوا رہے تھے کتھا سب، دیوتا پھول برسا رہے تھے، برہما جی ہاتھ میں قلم اور جو شاہی ہے وہ لے کر کھڑے تھے، برہما جی نے قلم اور شاہی دی، سرسوتی جی شبدوں کی بناوٹ دیکھ رہی، گنیش جی سب منگل کرنے کے لیے سامنے ہی بیٹھے، بھگوان شیو اور ماتا پاروتی سب کتھا ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو اس پرکار سب دیوتا ان کے پاس بیٹھے تب جا کر ہی کتھا انہوں نے لکھی، کوئی سادھارن کتھا نہیں۔ خیر اسی لیے گوسوامی جی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسا ورنن کر رہے ہیں کہ بندھن والا ایسا لگ رہا ہے مانو اندر دھنش ہے، اور انیہ چیزیں ایسی لگ رہی کہ مانو امک ہے امک ہے، یہ گوسوامی جی نے اپنی آنکھوں سے پرتکش درشن کیا ہے۔ کہتے ہیں اٹاریوں پر سندر اور چپل اسત્ریاں پرگٹ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات سمجھنے ہوتی ہے، پرگٹیں دور اٹن پر بھامانی، سندر استریاں پرگٹ ہوئی، اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے جو متھلا میں جانکی جی کی سکھیاں وہ یہاں پر استریوں کے روپ میں آ گئی، مطلب استریاں تو وہاں بھی ہے پر یہاں پر سہاگن استریوں کے روپ میں بھی آ گئی، اور ان کا سہاگ کیول ایک شری رگھوناتھ جی ہی۔ تو اسی لیے گوسوامی جی نے یہاں کہا کہ یہ سب پرگٹ ہوتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے، آتی جاتی رہتی، ایسی جان پڑتی ہے کہ مانو بجلی سی چمک ہے، وہ کیوں آتی؟ بھگوان کا درشن کرتی ہے ٹھاکر جی اور کشوری جی کا، پھر چلی جاتی۔ تو نگاڑوں کی دھنیاں مانو بادلوں کی گھور گردجنا ہے، یاچک گن پپیہے مینڈک اور مور جیسے جب بارش ہوتی تو یہ سب ناچتے ہیں، اسی پرکار یاچک آج بھگوان کے وواہ کے سندر منگل اوسر پر ناچ رہے ہیں، اور جتنے بھی سب بھکت ہیں ہم آپ سب تو سب کتھا سن ہی رہے، انیہ سنسار میں جتنے بھی سب بھکت یہ وواہ کی کتھا سن رہے وہ بھی منی من اس وواہ کو سن کر اس وواہ روپی ورشا میں ناچ رہے ہیں۔ دیوتا پوتر سگندھ روپی جل برسا رہے ہیں، اور جس سے کھیتی کے سامان نگر کے سبھی استری پروش سکھی ہو رہے ہیں، وہ بڑے پرسن ہو رہے ہیں۔ سمے جان کر گرو وششٹر جی نے آگیا دی، تب رگوکل منی مہاراج دشرت جی شیو جی پاروتی جی اور گنیش جی کا سمرن کر کے سماج سہت آنندت ہو کر نگر میں پرویش کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ نگر کے اندر جا رہے ہیں، شگن ہو رہے ہیں، دیوتا ددمبی بجا بجا کر پھول برسا رہے ہیں، اور دیوتاؤں کی استریاں آنندت ہو کر سندر منگل گیت گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ماگध سوت بھاٹ چتر نٹ تینوں لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس پرکار بھگوان کی برداولی گا کر بھگوان کی جو ونشاولی اس کو سنا کر اس کے بعد بھگوان کا پرکاش جو بھگوان کی کتھا ہے، بھگوان کا یش ہے، اس کو گا کر بھگوان کی کتھا اور بھگوان کا نام وہ سروپری، اس لیے وہ جب کیرتن کر رہے ہیں جب بھگوان کی کتھا سنا رہے ہیں منی من سب لوگ بہت پرسن ہو رہے ہیں۔ جے دھنی تتھا وید کی نرمل شریشٹھ وانی سندر منگل سے سنی ہوئی دسوں دشاؤں میں سنائی پڑتی۔ اگر کوئی ادھیکارک براہمن یا ادھیکارک ویکتی ویدوں کی دھونی کرتا ہے نا بہت سکھ ملتا ہے، اور کسی کو تو ملتا ہو نہ ملتا ہو، مجھے تو بڑا سکھ ملتا تھا۔ بچپن میں گئے کہ ہمارے یہاں پہ ایک شاستری جی جو کہ میرے دادا جی کے متر ہیں، تو وہ ہمارے مندر میں کئی بار آتے ہیں تو اپنے کو شیشوں کو بھی لاتے ہیں۔ تو کچھ سمے تک دادا جی بہت زیادہ بیمار تھے، ابھی اتنے بیمار تھے کہ انہیں باہر لے کر جانا پڑا، گھر میں کوئی آرتی کرنے کے لیے تھا نہیں، تو شاستری جی کے کچھ شیشیہ آئے جو لگ بھگ ایک مہینے تک یہاں آرتی کر رہے تھے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو میں یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا آرتی دیکھ، اور جب وہ منتروں کا اچارن کرتے تھے کہ وہ ادھیکاری تھے تو اتنا سکھ ملتا تھا من کو جس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو خیر سروتر ہی منتروں کا اچارن ہو رہا ہے، لوگ بنا کسی ادھیکار کے کر رہے ہیں، یہ چیزیں تھوڑی غلط ہیں۔ اور اگر کوئی ادھیکارک ویکتی منتر کا اچارن کرے، کوئی ویشنو نام کا اچارن کرے، بھکت سنکیرتن کرے، کوئی پرامانک وکتا بھگوان کی کتھا کرے، ان سب چیزوں کو سننے میں بڑا سکھ ملتا ہے۔ خیر جو بھی ہے سب ٹھاکر جی کی کرپا ہے۔ گوسوامی جی کہتے ہیں کہ بہت سے باجے بجنے لگے، آکاش میں دیوتا اور نگر میں لوگ سب پرکار سے پریم میں مگن ہو گئے، باراتی ایسے بنے ٹھنے کہ ان کا ورنن ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، پرم آنندت ہے، سکھ ان کے من میں سماتا نہیں، تتھا ایودھیا واسیوں نے
राजा को जोहार की, जोहार कहते हैं वंदना को। तो राजा को प्रणाम करते और श्री रामचंद्र जी को देखकर सब सुखी हो जाते। सब मणियों और वस्त्र को न्यौछावर कर रहे हैं। महाराज दशरथ अपने महल में पहुंचे और वे सब कुछ दान कर रहे हैं। जिसको दान मिल रहा है वो आगे दान कर रहा है। अब एक बात है, यहाँ पर सूत्र एक ये है, क्या है कि जब ये विवाह की कथा मैंने सुनाई थी, उससे पहले मैंने भगवान के जन्म की कथा भी सुनाई। तो पिछली बार एक प्रश्न आया कि आपने जो है कथा में कहा कि दशरथ जी ने खूब दान किया और जिसको दान किया उसने आगे दान कर दिया, और जिसने आगे दान किया उसने आगे दान कर दिया। अब जब सब आगे आगे दान कर रहे हैं तो वो सामान मिला किसको? ये तो कोई बात समझ नहीं आई। तो संत ऐसा वर्णन करते हैं कि सब लोग तो आगे आगे दे रहे हैं, वो सामान ले गए देवता, क्योंकि ये कोई साधारण वस्तुएं थोड़ी, ये तो भगवान के दिव्य प्रसादी है जो भगवान के जन्म होने पर सबको मिली है। तो ये तो प्रसादी है। उन्होंने सोचा कि देखो अयोध्या वासी तो यहाँ भगवान के पास ही रहते हैं, हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि हम इस धरती लोक में मनुष्य जीवन पा सके। तो इसलिए वो सब देवता आकाश से आते और सब सामान लेकर चले जाते। वो सारा सामान देवताओं के पास चला गया और फिर जो है उसी सामान की वर्षा कर देते हैं। तो सब घूम फिर कर फिर अयोध्या जी में ही आ जाता है महाराज। है, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर भी हुआ। दशरथ जी ने सबको दान किया और सबने आगे आगे दान कर दिया, और आगे से सारा सामान जो देवता उठा कर ले गए। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों में भी इसका संकेत मिलता है, जैसे कवितावली आदि में गोस्वामी जी ने संकेत किया है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब मंगल गीत गाए जा रहे, सब सुंदर दान आदि हो रहा, नेत्रों में जल भरा है, शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर कह रही कि सुंदर चारों कुमारों को देखकर बड़े हर्षित हो रहे। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वे सभी स्त्रियां यहाँ पर अयोध्या वासियों के रूप में आई हैं, तो वे सब वही गीत गा रहे हैं। पालकियों से सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देख रही हैं, बड़ी सुखी होती है। स्त्रियां दूसरी स्त्री को देखकर प्रसन्न नहीं होती, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। कितनी सच्चाई कितना झूठ वो ठाकुर जी जाने, लेकिन सबके मन में ये रहता है कि भाई मुझसे सुंदर कोई नहीं। पर किशोरी जी इतनी सुंदर है कि उनको देखकर जो किशोरी जी की सखियां हैं वे मोहित हो जाती हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं, ऐसा संत वर्णन करते हैं जो रसिक संत है। वे कहते हैं कि महाराज कई बार श्री राधा रानी का दर्शन करके ललिता जी विशाखा जी आदि सब मोहित हो जाती हैं कि स्वामिनी जी कितनी सुंदर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो श्री जानकी जी की सब सखियां हैं वे बार बार जो पालकी का पर्दा है उसे उठा देती है, उठाकर जानकी जी के दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती। किशोरी जी इतनी सुंदर है कि इनको देखकर स्त्रियां भी प्रसन्न होती। अब कह रही, एक बार मैं पुनः कह दूं, ऐसा कोई गलत भाव नहीं, ये केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो वे कहते हैं कि इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर वे सब आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिचय करने लगी। वे बार बार आरती कर रही, और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न वस्त्र तथा अनेक प्रकार से वस्तुएं न्यौछावर की जा रही। कहते हैं बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देख रहे, वे जगत में अपने जीवन को सफल मान रही, क्योंकि बाकी सब तो सुंदर थी, वो ठीक बात है, पर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जो राम जी और जानकी जी की जोड़ी वो तो नित्य जोड़ी है। बाकी जिन रूपों में भगवान है वो ठीक है, पर भगवान के रूप में जो भगवान है वो तो अद्भुत है ही। कहते हैं सखियां सहित श्री सीता जी के मुख को बार बार देखकर जितनी भी सब अन्य स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होती और अपने पुण्य की सराहना करती।
کہہ رہے سکی دیکھو کہاں ہم متھلا میں پیدا ہوئی اور کشوری جی کی کرپا سے کشوری جی سے مترتا ہوئی پھر کشوری جی کا جنم ہم نے دیکھا وواہ ہم نے دیکھا کشوری جی کی سب منگل ریتی ہم نے کی اور ہم یہاں آ کر بگوان کی پھر سے سیوا کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی کرپا ہے شری ٹھاکر جی کی دیوتا شن شن میں پھول برساتے ناچتے گاتے اور اپنی سیوا سمرپت کرتے چاروں منوہر جوڑیوں کو دیکھ کر سرسوتی نے ساری اپماؤں کو کھوج ڈالا اب گوسوامی جی کہتے ہیں کہ سب دیوتا پھول برسا رہے تھے سکھیاں منگل گیت گا رہی تھی سب لوگ آنندت تھے سرسوتی جی جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سرسوتی جی سب شاستروں کو اٹھا رہی پڑھ رہی برہما جی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا آپ جائیے وہاں سیوا کیجیے سرسوتی جی نے کہا میں اپما ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں اپما کیا دوں ارے کیسے بتاؤں کہ سندر درش کیسا لگ رہا ہے سرسوتی جی کو کوئی اپما ہی نہیں ملی کیونکہ انہیں سب کچھ بالکل تچھ جان پڑتا ہے بھگوان کی جو مہیما ہے بھگوان کی جو اپما ہے وہ دیوتا نہیں دے سکتے وہ یا تو کوئی رسک دے سکتا ہے یا بھگوان دے سکتے ہیں بس تب ہار کر بھی کہتے ہیں کہ وہ شری رام چندر جی کے روپ میں انوت ہو کر ایک تک دیکھتی رہ گئی وید کی ودھی اور کل کی ریتی کر کے ارد پاوڑے لیتے ہوئے بہو سے سب پتروں کا پریچن کر کے ماتائیں محل میں لوا چلی محل میں کیسے لے کر گئی یہ جاننا آوشک ہے یہاں تو وستار نہیں پر جیسا میں نے بتایا جو رسیقوں کا بھاو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب ماتاؤں نے کشوری جی کو اپنی گود میں اٹھا لیا کہ کہیں ان کے پاؤں میں کچھ چگ نہ جائے ان کے پاؤں میں زمین بہت کٹورے لگ نہ جائے اس نے کشوری جی کو گود میں اٹھا کر بھی پھر چلتی خیر کہتے ہیں کہ کشوری جی بہت سندر لگ رہی ٹھاکر جی کشوری جی کی جوڑی بڑی ادبت ہے سوبھاوک کی سندر چار سنگھاسن بنائے ہوئے تھے تو مانو ایسا لگتا تھا کہ کام دیو نے اپنے ہاتھ سے بنائی ان پر جب چاروں لال جی اور چاروں کشوری جی بیٹھے تو مہاراج ایسے ہی شوبا ہوئی ایسے ہی شوبا ہوئی کہ سب نتمستک ہو گئے کسی کے پاس کوئی شبد نہیں کیونکہ بھگوان کے نتیہ دھام میں جب بھگوان سنگھاسن پر بیٹھتے دیوتاؤں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ جائے دیوتا کانپ رہے ہوتے ہیں پھر کشوری جی بھگوان کو کہتے کہ پربو سب آپ کے ہی بچے ہیں انہیں اندر بلا لیجیے کشوری جی کہیں اور بھگوان نہ کریں ایسا تو سمبھو نہیں تو پھر بگوان ان کی آگیا سے سب کو اندر بلا لیتے یہ سب کو ابے کر دیتی تو کہتے ہیں کہ ان پر ماتاؤں نے راجکماری اور راجکماری کو بیٹھایا اور آدر سے سب کے پوتر چرن دھوئے بھگوان کے چرنوں کو خوب پریم سے دھویا گیا دھنیہ ہے یہ سب ماتائیں اور دھنیہ ہے جنک جی جن لوگوں نے اپنے پریم سے ہی بھگوان کو پا لیا جن چرنوں کو دھونے کے لیے برہما جی شنکر جی آدی لالائت رہے تھے آج ان چرنوں کو شری کوشلیہ جی کیکئی جی سمترا جی جنک جی آدی سب سبھاگیہ لوگ دھ رہے آگے چل کر کیوٹ تو وہیں ہے ہاں بڑا پیارا بھائی راشٹر نے لکھا ہے آپ سے یہی ونتی ہے کہ پتا کے بارے اگر پورا سنا دے تو زیادہ بڑھیا ہے کیا آپ کے مکھ سے سننے میں تھوڑا آنند بھی آئے گا بڑے سمے بعد آپ کتا میں پدھارے خیر ایک بار پریم سے بولیے ستسل بھگوان کی جئے تو کہتے کہ اس پرکار دلہن دیپ اور نویدیہ آدि سب اس سے دلہا دلہن کی پوجا ہوئی ماتاؤں نے بارمبار آرتی کی آرتی کرنے کے بعد بہوؤں کے سروں پر سندر پنکھے اور چمر ڈھل رہے ہیں انیکوں وسطوں سے نچھاور ہو رہی یہ سبھی ماتائیں آنند سے بھری ہے ایسے سوشوبت ہو رہی کہ مانو یوگی بھی نے پرم تتو کو پراپت کر لیا ہے اب اس پر زیادہ چرچا نہیں کرے تو اچھا ہے اتنا سمجھیے کہ ایک ویکتی نے سب کچھ پا لیا بس وہی کیونکہ کیا ہے اگر اس کا وستار کریں گے تو پھر تھوڑا ہم لیٹ ہو جائیں گے اتنا سمجھئے کہ ایک ویکتی نے جیون میں سب کچھ پا لیا اب اور کچھ نہیں پانا ہے اب کیول اور کیول بس آپ کی عیش ہے ایسا سندر بھا سدا روگی نے مانو امرت پا لیا ہو ایک ویکتی جو سدیو سے بیمار ہے بالکل مرنے والا ہے اور اس کو اس وقت امرت مل جائے تو جو سو اس کو اس وقت ہوگا جنم جنم کا کوئی درد ہے اور اس کو پارس پتھر مل جائے پارس منی آپ کو پتا ہوگا پارس منی ایسا منی ہے
وہ کسی بھی چیز سے اسپرش کرائیں تو وہ سونا بنا دیتا ہے. اندھے کو سندر نیتر مل جائیں, گونگے کو مکھ میں مانو سرسوتی جی براجت ہو جائیں. کوئی گونگا ویکتی اس کو آواز ملے اور ایسی آواز ملے کہ سرسوتی جی آ کر بیٹھ جائے, وہ جب بولے یا جب گائے تو سب کو موہت کر لیتے. شور ویر کو مانو ید میں وجے مل گیا. تو ان سکھوں سے بھی 100 کروڑ گنا بڑھ کر سکھ آج ملتا ہے پارے. بھگوت سیوا کا سکھ ان سے بھی بڑا ہے. بگوت سیوا کے سکھ کا ورنن کر ہی نہیں سکتا ہے کوئی. اسی لیے ہر ایک سمپردائے بگوت سیوا کی مہما گائی ہے. جو ویشنو سمپردائے ہر ایک سمپردائے میں مہیما. رامانند سمپردائے میں ایک البم داس ستر ہے, اس میں بھی کچھ شری ویدانت دیشک سوامی جی کہتے ہیں کہ مہاراج بگوت کینکر ہی سب سے بڑی سیوا ہے. ابھی میں نے آپ کو ادہرن دی تھی ویشنو متا بھاسکر کی, اس میں شری رامانند آچاریہ جی بھگوان کہتے ہیں کہ ویشنو کی سب سے بڑی سمپتی ہی سیوا ہے. اس کے بعد انیہ جتنے بھی سمپردائے چاہے گوڑیا ویشنو سمپردائے یا ہریونش سمپردائے, سب میں بگوت سیوا نمبارک سمپردائ اور ہرونش سمپردائے میں وشیشتر کشوری جی کی سیوا کا ایسا ورنن ہے. تو بگوان کی سیوا ہی سروپری. اس لیے گوسوامی جی نے ایسا ورنن بھی کیا ہے مانس میں کہ جو جیو ہے وہ بگوان کا سیوک ہے, بگوان جیو کے سوامی. چیتنیہ مہاپربھو بھی یہی کہتے ہیں کہ جیو جو وہ نتیہ کرشن داس ہے, نتیہ بگوان کا داس ہے. ایک بار پھر سے بولیے بھگوان کی جے. تو یہ سیوا سب سے بڑی سمپتی ہے. کہتے ہیں کہ ایسا سندر سکھ ہے سیوا میں جس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ رگوکل کے چندرما شری رام چندر جی وواہ کر کے بھائیوں سہت گھر آئے. ماتاؤں کو لوک ریتی کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. دورا دلہن سے کوچاتے ہیں پر پھر بھی لوگ ریتی کر رہے. اس مہان آنند اور ونود کو دیکھ کر شری رام جی منی من مسکرا گئے. ا یہی تو چاہیے. اس پوری لیلا کا پرریوجن کیا تھا, وہ یہی تھا کہ ٹھاکر جی ایک بار مسکرا دی, ایک بار ٹھاکر جی مسکرا دیے تو کام بن گیا. من کو سبھی بسنائیں آج پوری ہو گئی. جتنی بھی باشائیں جتنی اچھائیں جتنا کام ملنے تھا سب پورن ہو گئے. اور یہ سب جان کر دیوتا اور پتر بنی بھاتی پوجے گئے, یعنی کہ سب کے من کی اچھا پورن ہو گئی. تو سب اب دیوتاؤں کی پتروں کی پوجا کر رہے ہیں, سب کی وندنا کر رہے ہیں. ماتائیں یہی بردان مانگتی کہ بھائیوں سہت شری رام جی کا کلیان ہو. یہی ہے واستو میں بھکتی. بھگوان سے دھن مانگنے والے بہت ہیں, بگوان سے گاڑی مانگنے والے بھی بہت ہیں, پر جو بھگوان کو آشیرواد دے دے وہ سروپری بھکت ہے. اس لیے پوری والمیکی رامائن میں کیول اور کیول بھگوان کا منگلا شاسن ہوا. بھاگوت جی میں بھگوان کا منگلا شاسن ہوا, بگوان کو گوپیاں آشیرواد دے رہی, گوالیا آشیرواد دے رہے ہیں, بھگوان کی ماتائیں جو آشیرواد دے رہی, نند بابا آشیرواد دے رہے ہیں, جتنے برج واسی ہیں سب آشیرواد دے رہے ہیں. ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے. یہاں پر ایودھیا واسی متلا واسی جنک جی سنینا جی کوشلیا جی دشرت جی کئی ماتا سمترا ماتا سب لوگ بگوان کو آشیرواد دے رہے. آگے بگوان بڑھتے, اب وواہ ہو گیا تو ایک جگہ کشوری جی بگوان کو آشیرواد دیتے, ہنومان جی بھگوان کو آشیرواد دیتے, کیوٹ جی اس کے بعد ہماری شبری ماتا سب لوگ بھگوان کو آشیرواد دے رہے ہیں. تو یہ ایسی اوستھا ہے بھکتی کی جہاں بھکت بھگوان کو آشیرواد دینے لگ جاتا ہے. اور اس کا ورنن کر پانا تو سمبھو ہی نہیں مہاراج, بڑی ادبت اوستھا ہے. کہتے بھائی سہت شری رام جی کا کلیان ایسا سب منگل کر رہے. سب کا یہی بھاو ہے کہ ہمارے ٹھاکر جی کا کلیان ہو, ٹھاکر جی کو کوئی کشٹ نہ ہو. خیر بڑا پیارا بھاو ہے. ایک کتھا دو تین دن سے سنانے کا بڑا من ہے. اب ہم کل کی کتاا میں سنیں گے, ایک بڑا پیارا پد ہے مجھے شری ماما جی کا نارائن داس گپت مادو جی کا, جو کہ کشوری جی کے چھوٹے بھیا ہیں. ان کے بڑے پد ہیں مادھوری کے, تو ایک ایسی ہی مادھوری کی لیلا ہے, ہولی کی لیلا. کیونکہ کیا ہے یہاں تو گسوامی جی نے بھگوان کو پٹافٹ ایودھیا میں بلا لیا, پر واستو میں بگوان ایک سال تک متھلا میں رکے. بھگوان کے وواہ کے بعد بگوان ایک سال تک متھلا میں رکے رہے, کیونکہ جنک جی نے آنے ہی نہیں دیا. جنک جی بار بار روک لیتے کہ ارے مہاراج اب یہ تیوہار آنے والا ہے, ہماری جانکی کو پہلے دن پہلی بار جو یہ تہوار یہاں منا لینے دو, پھر آپ لے جانا. بھگوان بولے ٹھیک ہے. پھر بولے کہ اب تو ساون آ گیا, یہاں سب پوجا کر لیں گے.
پھر بولے کہ اب تو چاتر ماس سے آ گیا، وہاں کہاں جاؤ گے؟ یہاں آپ رہو بڑھیا، بھگوان کی پوجا کرو۔ بھگوان نے کہا میں ہی تو بھگوان ہوں، چاترماس میں میری تو پوجا ہوتی ہے۔ جنک جی بولے یہ سب باتیں میں نہیں جانتا، آپ یہاں رک جاؤ، بڑھیا ورت کرنا، خوب کھانا پینا۔ بھگوان نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انیہ تیوہار آ گئے، دیوالی آ گئی، دیوالی کے بعد پھر جا کر ہولی تک بھگوان رکے۔ اور اب مہاراج ہولی کے بعد بھی جانے تو نہیں دے رہے تھے، پر جیسے تیسے بھگوان نے منایا اور بھگوان آئے۔ پر یہ جو ہولی کی لیلا ہے وہ بڑی پیاری ہے، یہ ایسی ادبھت لیلا ہے، سب کے لیے تو نہیں، اور جو رسک بھکت وہ اگر اس کو سنیں انہیں خوب آنند ملتا ہے۔ تو وہ ہم کل کی کتھا میں سنیں گے۔ آج وانی کو بھی وشرام دیتے ہوئے کیول 2 منٹ پریم سے ہم لوگ مانس جی کی آرتی کریں۔ ایک بار پریم سے بولتے بھکتواتسل بھگوان کی جے، جے جے شری سیتا رام، آرتی شری رام۔